फहीम अख्तर साहब लंदन ने अमेरिका की हजीमत, ईरान की सिरखुरुई और इसराइल की परेशानी के उन्वान से नहायत ही शानदार और बेहतरीन मजमून लिखा है। उन्होंने अपने इस ताज़ा तरीन मजमून में दो नुक्तों पर ज्यादा जोर दिया। एक ये कि मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहना चाहिए ताकि खित्ते में अमन कायम हो सके, और दूसरा उन्होंने ईरान को हमेशा होशियार रहने की सलाह दी है ताकि ईरान अमेरिका और इसराइल के धोखे में ना आ जाए, क्योंकि अमेरिका और इसराइल मुआहदे के नाम पर धोखा भी दे सकते हैं। फहीम साहब ने लेकिन अपने इस मजमून में सबसे ज्यादा जोर मुज़ाकरात पर ही दिया है। इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस तरह से फिलिस्तीन और गाजा में कत्ल गारत गिरी का बाजार गर्म कर रखा है और वो अपने ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को पूरा करने में लगा हुआ है, उसका नतीजा है कि उसने लेबनान पर न सिर्फ हमला जारी रखा है बल्कि उसके इलाकों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। फहीम साहब ने एक और अहम बात कही है कि जालिमों का जुल्म ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है, उसका जवाल भी लाजमी है, यानी इसराइल का जवाल बहुत जल्द होने वाला है। बहरहाल फहीम साहब का ये मजमून नहायत शानदार है, आप भी पढ़ें और पढ़ने के लिए अपने दोस्तों में शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। फहीम अख्तर साहब लंदन का ताज़ा तरीन मजमून अमेरिका की हजीमत, ईरान की सुरखरुई और इसराइल की परेशानी के उन्वान से दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात, रसाइल, जरायद और वेबसाइट और सोशल मीडिया पर शाया होकर मकबूल आम हो चुका है। उन्होंने अपने इस मजमून में क्या कुछ लिखा है, आइए सुनते हैं। फहीम अख्तर साहब लंदन ने अपने इस मजमून में लिखा है कि गुरूर और ताकत का नशा तारीख में बारहा बड़ी सल्तनतों के जवाल का सबब बना है। नेपोलियन की रूस पर चढ़ाई से लेकर जर्मनी के सोवियत यूनियन पर हमले तक हुक्मरानों ने अपनी अस्करी बर्तरी को दायमी समझा, मगर वक्त ने साबित किया कि ताकत का गुरूर अक्सर शिकस्त की तमहीद बनता है। आज भी यही सबक आलमी सियासत में नजर आता है। जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने दबाव और ताकत के जरिए अपने मकासद हासिल करने की कोशिश की, तो हालात ने ये दिखाया कि हर कौम को झुकाना मुमकिन नहीं होता। तारीख गवाह है कि जब ताकतवर खुद को नाकाबिल शिकस्त समझने लगते हैं तो गुरूर हकीकत पसंदी पर गालिब आ जाता है और यही लम्हा जवाल के सफर का आगाज बन जाता है। सियासी बसीरत का तकाजा यह है कि ताकत के नशे के बजाय हकायक को तस्लीम किया जाए, क्योंकि तारीख के औराक में गुरूर की दास्तानें बहुत हैं मगर उनका अंजाम अक्सर इबरतनाक ही रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाली हालिया मुफाहमत की याददाश्त मशरकी वस्ता के सियासत में एक अहम मोड़ की हैसियत रखती है। अगर इस मुआहदे की शराइत को सामने रखा जाए तो बज़ाहिर ये तासुर उभरता है कि जिस ईरान को फौजी दबाव, इक्तिसादी पाबंदियों और सियासी तन्हाई के जरिया घुटने टेकने पर मजबूर करने की कोशिश की गई, वो न सिर्फ अपनी जगह कायम रहा बल्कि कई अहम मामलात में अपनी शराइत मनवाने में भी कामयाब दिखाई देता है। अमेरिका और इसराइल ने यह अंदाजा लगाया था कि शदीद फौजी दबाव और माशी घिराव के नतीजे में तेहरान की हुकूमत कमजोर पड़ जाएगी या पुष्पाई इख्तियार करने पर मजबूर हो जाएगी, लेकिन नताइज उसके बरक्स सामने आए। ईरान ने अपनाए हरमुज की अपनी स्ट्रेटजिक अहमियत को इस्तेमाल करते हुए दुनिया को यह एहसास दिलाया कि खित्ते में उसकी हैसियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आलमी तवानाई की सप्लाई के एक बड़े हिस्से पर असरअंदाज होने की सलाहियत ने वाशिंगटन को मुज़ाकरात की मेज पर आने और कई अहम रियायतें देने पर मजबूर किया। मुआहदे के मुताबिक पाबंदियों में नरमी, ईरानी असासों की बहाली और तेल की बरामदात के लिए रास्ते खोलने जैसे इकदामात में इस बात का इशारा है कि अमेरिका को अपनी साबका सख्त पॉलिसी से पीछे हटना पड़ा। यह हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि चंद माह कबल तक वाशिंगटन ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव की हिकमत अमली पर अमल पैरा था, लेकिन आज वही अमेरिका मुफाहमत और रियायतों की जबान बोलता दिखाई देता है। इस मुआहदे का सबसे बड़ा सियासी धचका इसराइल को लगा है। इसराइली क़यादत तवील अरसे से ईरान के खिलाफ सख्त तरीन मौक़िफ़ के हामी रही है और वो चाहती थी कि तेहरान को मजीद दबाव के जरिए कमज़ोर किया जाए। ताहम अगर अमेरिका ने ईरान के साथ समझौते का रास्ता इख्तियार किया है
تو اس سے اسرائیل کی بعض علاقائی ترجیحات متاثر ہونا ناگزیر ہے۔ لبنان اور خطے کے دیگر معاملات پر بھی امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اختلافات مزید نمایاں ہو سکتے ہیں۔ تاہم ایک اہم سوال اپنی جگہ برقرار ہے، کیا امریکہ اور اسرائیل پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ تاریخ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ بین الاقوامی سیاست میں مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتے، بلکہ مفادات ہوتے ہیں۔ امریکہ نے ماضی میں متعدد معاہدوں اور وعدوں کو بدلتے ہوئے سیاسی حالات کے مطابق تبدیل کیا ہے۔ اسی طرح اسرائیل بھی اپنے قومی مفادات کو ہر چیز پر مقدم رکھتا ہے، لہٰذا ایران کے لیے یہ دانش مندی نہیں ہوگی کہ وہ اس معاہدے کو مستقل ضمانت سمجھ لے۔ ایران نے اس مرحلے پر ثابت کیا ہے کہ دباؤ کے باوجود وہ اپنی بنیادی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹا اور اس نے اپنی اسٹریٹجک طاقت کو مؤثر انداز میں استعمال کیا، لیکن ساتھ ہی اسے یہ حقیقت بھی ذہن میں رکھنی ہوگی کہ امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیوں میں تبدیلی کسی بھی وقت ممکن ہے۔ اس لیے اعتماد کے بجائے ہوشیاری، طاقت کے توازن اور قومی مفادات کا تحفظ مستقبل کی کامیابی کی ضمانت بن سکتا ہے۔ یہ معاہدہ وقتی طور پر ایران کے وقار، استقامت اور سفارتی کامیابی کی علامت بن سکتا ہے، جبکہ اسرائیل کے لیے ایک سیاسی دھچکا ثابت ہو سکتا ہے۔ مگر مشرق وسطیٰ کے پیچیدہ سیاست میں کسی بھی فریق کے لیے مکمل اطمینان کی گنجائش نہیں۔ تاریخ کا سبق یہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں جذبات نہیں بلکہ محتاط حقیقت پسندی کو رہنما اصول بنانا چاہیے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مفاہمت کی یہ یادداشت کوئی حتمی معاہدہ نہیں بلکہ ایک ایسے سفر کا آغاز ہے جس کے اختتام پر شاید ایک جامع جوہری سمجھوتا وجود میں آئے۔ فی الحال دونوں فریق صرف اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ ایران کے جوہری پروگرام پر سنجیدہ مذاکرات کیے جائیں گے۔ تاہم اس یادداشت میں ایران کے لیے اہم ترغیبات موجود ہیں، جن میں پابندیوں کے خاتمے اور اقتصادی بحالی کے امکانات شامل ہیں۔ یہ سب کچھ آئندہ 60 روزہ مذاکرات کی کامیابی سے مشروط ہے، جن میں توسیع بھی ہو سکتی ہے کیونکہ معاملات نہایت پیچیدہ اور حساس ہیں۔ معاہدے کے مطابق پابندیوں میں نرمی، ایرانی اثاثوں کی بحالی اور تیل کی برآمدات کے لیے راستے کھولنے جیسے اقدامات میں اس بات کا اشارہ ہے کہ امریکہ کو اپنی سابقہ سخت پالیسی سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ چند ماہ قبل تک واشنگٹن ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی حکمت عملی پر عمل پیرا تھا، لیکن آج وہی امریکہ مفاہمت اور رعایتوں کی زبان بولتا دکھائی دیتا ہے۔ اس معاہدے کا سب سے بڑا سیاسی دھچکا اسرائیل کو لگا ہے۔ اسرائیلی قیادت طویل عرصے سے ایران کے خلاف سخت ترین موقف کے حامی رہی ہے اور وہ چاہتی تھی کہ تہران کو مزید دباؤ کے ذریعے کمزور کیا جائے۔ تاہم اگر امریکہ نے ایران کے ساتھ سمجھوتے کا راستہ اختیار کیا ہے تو اس سے اسرائیل کی بعض علاقائی ترجیحات متاثر ہونا ناگزیر ہے۔ لبنان اور خطے کے دیگر معاملات پر بھی امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اختلافات مزید نمایاں ہو سکتے ہیں۔ تاہم ایک اہم سوال اپنی جگہ برقرار ہے، کیا امریکہ اور اسرائیل پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ تاریخ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ بین الاقوامی سیاست میں مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتے، بلکہ مفادات ہوتے ہیں۔ امریکہ نے ماضی میں متعدد معاہدوں اور وعدوں کو بدلتے ہوئے سیاسی حالات کے مطابق تبدیل کیا ہے۔ اسی طرح اسرائیل بھی اپنے قومی مفادات کو ہر چیز پر مقدم رکھتا ہے، لہٰذا ایران کے لیے یہ دانش مندی نہیں ہوگی کہ وہ اس معاہدے کو مستقل ضمانت سمجھ لے۔ ایران نے اس مرحلے پر ثابت کیا ہے کہ دباؤ کے باوجود وہ اپنی بنیادی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹا اور اس نے اپنی اسٹریٹجک طاقت کو مؤثر انداز میں استعمال کیا، لیکن ساتھ ہی اسے یہ حقیقت بھی ذہن میں رکھنی ہوگی کہ امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیوں میں تبدیلی کسی بھی وقت ممکن ہے۔ اس لیے اعتماد کے بجائے ہوشیاری، طاقت کے توازن اور قومی مفادات کا تحفظ مستقبل کی کامیابی کی ضمانت بن سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان اعتماد کا فقدان بدستور موجود ہے اور دونوں جانب ایسے حلقے بھی سرگرم ہیں جو اس عمل کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کے سخت گیر عناصر، امریکہ کے بعض سیاسی دھڑے اور ایران کے اندر موجود مخالف آوازیں کسی بھی پیش رفت کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اس کے باوجود اگر ایران اور امریکہ ایک ایسا جوہری معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو اور جس پر عملی طور پر عمل درآمد بھی ہو، تو یہ صرف دو ممالک کے تعلقات میں بہتری کا معاملہ نہیں ہوگا بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے سیاست، معیشت اور سلامتی کے منظرنامے کو بدل سکتا۔ تاہم یہ منزل ابھی دور ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کسی بھی ممکنہ معاہدے کی کامیابی کا انحصار
باہمی اعتماد، سفارتی حکمت عملی اور علاقائی استحکام کے فروغ پر ہے۔ اگر دونوں ممالک اپنے اختلافات کو مذاکرات اور باہمی احترام کے ذریعے حل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ نہ صرف ان کے دو طرفہ تعلقات میں بہتری کا باعث بن سکتا ہے بلکہ مشرق وسطیٰ میں امن، سلامتی اور اقتصادی ترقی کے لیے بھی مثبت اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ تاہم اس معاہدے کی پائیداری کے لیے ضروری ہے کہ تمام فریق اپنے ذمہ داریوں پر عمل کریں اور مستقبل میں تعاون اور مکالمے کے دروازے کھلے رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی اہم ہے کہ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے قیام کے لیے تمام متعلقہ فریقوں کو اپنی پالیسیوں اور طرز عمل کا از سر نو جائزہ لینا ہوگا۔ تاہم اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اسرائیل اپنی جارحانہ پالیسیوں اور فوجی اقدامات پر نظر ثانی کرے، کیونکہ خطے میں کشیدگی اور تنازعات کے اس تسلسل سے پائیدار امن کا قیام مشکل ہو جاتا ہے۔ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کو بھی اپنی پالیسیوں اور حمایت کے اثرات کا جائزہ لینا چاہیے اور ایسے اقدامات کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے جو علاقائی عدم استحکام کو بڑھاتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں حقیقی اور دیر پا امن اسی صورت ممکن ہے جب تمام فریق بین الاقوامی قوانین، انصاف اور باہمی اعتراف کے اصولوں کی پاسداری کریں۔ فہیم اختر صاحب نے ایران، امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے نہایت شاندار مضمون لکھا ہے۔ اسے آپ ایک بار ضرور پڑھیں اور اسے پڑھنے کے لیے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں۔ بہت شکریہ۔